میں جس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو انقلاب ہے. ہم اس کے دھانے پہ بیٹھے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. تبدیلی آ سکتی ہے کچھ، یہ جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس زوال کا، یہ یہاں پہ رک جائے گا، مزید نیچے جائے گا، یا اس میں بہتری کچھ ہو سکتی ہے؟ اگر تو کیسے ہو سکتی ہے تبدیلی کے آنے کے؟ اب یہ سوال نہیں پوچھنے والا کہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ نہیں. اب سوال میرے ذہن میں یہ رہ گیا کہ اس تبدیلی کس راستے آئے گی. ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، مجھے یقین نہیں آتا. یا تبدیلی پھر سارے نظام کو، اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی طاقتور بندوق بردار توپ بردار کچھ نہیں، سارے نظام کو مسمار کر کے نیا نظام بنائے، انقلابی تبدیلی آئے. ماضی میں بھی ہمیں اس طرح کے وعدے کر کے بہت کچھ کیا گیا، ہوا تو کچھ بھی نہیں ویسا نہیں. ہوتا وقت اپنا وقت لیتا بھی ہے، اور ایسا معاملہ ایسی جگہ بھی پہنچ جاتا ہے جہاں بس ایک ویسے آپ کو لگتا ہے اس وقت جتنا لوگ تنگ ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی ہر چیز سے اتنے تنگ ہیں، ناؤ اٹ از رائٹ ٹائم کہ یہ ہونا چاہیے، پورا سسٹم تبدیل ہونا چاہیے؟ نہیں، تبدیل سسٹم جو ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اتنا کہ صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، بلکہ پارلیمانی کو اگر ہم نے ہٹانے کی کوشش کی تو بہت یہاں ریزسٹنس ہوگی. وہ تو ہے، لیکن پھر جائیں کدھر؟ فیڈریشن ہے، اور یہ 4 صوبوں نے، 4 بھائیوں نے یہ بنایا ہے، اور ایک سماجی عمرانی معاہدہ ہے. لیکن میں جس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو انقلاب ہے. ہم اس کے دھانے پہ بیٹھے ہیں. اب وہ یہ انقلاب کسی ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہو جائے، فرنج مارجنل جغرافیائی طور پہ علاقے سے شروع ہو جائے، اب یہ ہمیں زیادہ وقت نہیں دینے کو لگتا ہے آپ کو؟ جہاں خودکشیاں ہو رہی ہوں، بچوں کو بیچا جا رہا ہو، جو اب وہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نکلنا ہی نہیں، گھٹن اتنا ہو جانا ہے. اور ابھی یہ ورچوئل ورلڈ وار 3 جو شروع ہو گئی ہے، یہ ورچوئل تو ہو جائے گی. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اپنی فوج کو آگے کیے بغیر ہر انداز سے عدو کے لشکروں پہ وار، اور وہ جنگ چل رہی ہے، وہ اس وقت چل رہی ہے. یہ جو شروع ہوگی اس نے ہمیں تو اور زیادہ خوار کر دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.